قوم سمود کا مکمل واقعہ۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود عرب کے شمالی حصے میں الحجر کے علاقے میں آباد تھی، جو آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتور جسم، مضبوط عقل، دولت اور فن تعمیر میں مہارت عطا کی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر محل نما گھر بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کا عقیدہ اور گمراہی۔ قوم سمود بتوں کی عبادت کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، کمزوروں پر ظلم کرتی تھی اور غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کہتے تھے ہماری طاقت کو کون للکار سکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو خود اسی قوم میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین میں بسایا۔ انہوں نے انہیں شرک چھوڑنے، توبہ کرنے، انصاف کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی۔ قوم کا رد عمل۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے صالح، کیا تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے؟ ہمیں تیری باتوں پر یقین نہیں۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا کہنے لگے۔ معجزے کا مطالبہ۔ قوم نے ضد کی اور کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، اس چٹان سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے ایک سخت چٹان پھٹی، اس میں سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکلی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن تم پانی لوگے، اسے ہرگز نقصان نہ پہنچانا۔ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی، پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتی۔ سرکشی اور سازش۔ کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر قوم کے اندر 9 انتہائی بدکار سردار تھے۔ انہوں نے کہا، یہ اونٹنی ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا اور آخرکار اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اسے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آخری وارننگ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غصے اور افسوس کے ساتھ فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان 3 دنوں میں پہلے دن چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، مگر پھر بھی وہ نہ مانے۔ عذاب الہی۔ چوتھے دن ایک خوفناک چیخ سنائی دی، شدید زلزلہ آیا، زمین لرز اٹھی، سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے رہ گئے۔ ان کے پہاڑوں میں بنے مضبوط گھر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے ویران گھروں کو دیکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم خیرخواہ لوگوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ قوم سمود سے ملنے والے اسباق۔ 1 اللہ کی نشانیوں کا انکار تباہی لاتا ہے۔ 2 غرور اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ 3 نبی کی نافرمانی کا انجام دردناک ہوتا ہے۔ 4 طاقت، دولت اور مضبوط گھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔